اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان دنیا بھر میں مہنگائی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آ گیا۔ عالمی جریدے کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.3% ریکارڈ کی گئی۔ ارجنٹائن دنیا بھر میں عالمی سطح پر مہنگائی کی شرح میں پہلے نمبر پر موجود ہے۔ مہنگائی کے عالمی فہرست میں ترکی دوسرے نمبر پر آ گیا۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق برازیل مہنگائی کی عالمی فہرست میں چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ ان 4 ممالک کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں مہنگائی ڈبل ڈیجٹ سے نیچے ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح 4.7% ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان دنیا بھر میں مہنگائی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آ گیا۔ عالمی جریدے کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.3% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ارجنٹائن دنیا بھر میں عالمی سطح پر مہنگائی کی شرح میں پہلے نمبر پر موجود ہے۔ مہنگائی کے عالمی فہرست میں ترکی دوسرے نمبر پر آ گیا۔ برازیل مہنگائی کی عالمی فہرست میں چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق ان 4 ممالک کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں مہنگائی ڈبل ڈیجٹ سے نیچے ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح 4.7% ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن منصور عالم قاضی۔ جی منصور عالم قاضی، بتائیے گا کہ آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ بالکل، یہ اکانومسٹ کی جو رپورٹ ہے، سوال اس وقت یہ ہے کہ یا تو اکانومسٹ کی رپورٹ غلط کہہ رہی ہے جو دنیا کی ایک بہت کریڈیبل آرگنائزیشن ہے، یا پھر حکومت پاکستان اور فائنانس ڈویژن اور جو ہماری یہ پوری کیبنٹ کہہ رہی ہے، یا وہ غلط ہے۔ میں نے تو آج صبح اس کے اوپر ٹویٹ بھی اسی لیے کیا ہے کہ جو اکانومسٹ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ دنیا کی جو ٹاپ نوچ ہیں ان کے اندر ہے، اور 12.3% انہوں نے بتایا ہے کہ جی انفلیشن ہماری اس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے۔ سو اس کے اوپر ہمیں جو بتایا جاتا ہے، یا ہمیں جو اکانومسٹ یا حکومتی وزراء آ کے بتاتے ہیں، وہ تو آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ سٹوری بتا رہے ہیں۔ اب یا تو حکومت کو اس کو کنڈیم کرنا ہے کہ جی یہ اکانومسٹ کی جو رپورٹ ہے یہ غلط ہے، اور اگر یہ رپورٹ ٹھیک ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیں۔ اور دیکھیں، آپ لوگوں کو، مجھے نہیں پتا ان لوگوں کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے، آپ جب تک عام آدمی کو بتائیں گے نہیں کہ بھائی ہے کیا سچویشن گراؤنڈ کے اوپر، اگر ایک رپورٹ یہ ہے جس کے اوپر صبح سے ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے پورے ملک کے اندر، تمام اکانومسٹ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے اکانومسٹ کی رپورٹ، سو حکومت کے جتنے ترجمان ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ویسے کوئی ذرا سی بات ہو تو میرے خیال میں آ کے جتنا کو وہ واویلا ڈالتے ہیں ٹی وی کے اوپر، لیکن ایٹ لیسٹ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بتانا چاہیے، اور یہ چیز میرے خیال میں آئی ایم ایف سے بھی پوچھنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے جن کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی ہوئی ہیں اس کے حساب سے اگر یہ رزلٹ ہے تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پاکستان کو ڈبونے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے بارے میں اکانومسٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ دنیا میں 3rd یا 4th نمبر کے اوپر ہے، سو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو انفلیشن ریٹ ہی یہ نہیں ہے۔ سو حکومت وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کے فائنانس منسٹر صاحب کو، جو باقی کے ان کے ترجمان ہیں اکانومی کو لے کر، ان کو سکرین پہ آنا چاہیے، ان کو آ کے بتانا چاہیے کہ جی یہ جو اکانومسٹ کی رپورٹ ہے یہ غلط ہے۔ دیکھیں، یہ پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے، نمبر 1، یہ پاکستان میں کوئی 50 لوگوں نے اس کے اوپر انالیسس کر کے نہیں بنایا، نمبر 2، یہ دنیا کی ون آف دا موسٹ ویل ریناؤنڈ آرگنائزیشن جس نے یہ رپورٹ شائع کی ہے۔ سو اگر اس رپورٹ، یا تو یہ رپورٹ درست ہوگی یا حکومت درست ہوگی، لیکن اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس چیز کا فیصلہ 2 چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک، آپ اس کو کنڈیم کر دیں حکومت کے جی جو رپورٹ اکانومسٹ نے دی ہے یہ غلط ہے، یا دوسرا اکانومسٹ کہہ دے کہ جی پاکستان کی جو حکومت کہہ رہی ہے وہ غلط ہے۔ اکانومسٹ نے کہہ دیا کہ پاکستان کی حکومت جو کہہ رہی ہے وہ غلط ہے۔ یہ رپورٹ شائع ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ، جو منسٹرز، جو وزراء، جو حکومت، ہم 22 کروڑ عوام کو جو نمبر آف فیکٹس اور فگرز دے رہی ہوتی ہے، دے آر انکریکٹ ایز پر اکانومسٹ۔ اب اگر حکومت کا اس کے اوپر جواب نہیں آتا اور وہ اس کو انکریکٹ
نہیں بتاتی ہمیں کہ جی یہ غلط رپورٹ ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہم سب کے ساتھ غلط بیانی کر رہی ہے. اور اگر آپ معاشی طور پر اکانومی کو لے کر اس طرح کے غلط اور مس لیڈنگ سٹیٹمنٹس دیں گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہم سب کو پتا ہے پورے ملک کے اوپر کیا آئے گا. جی منصور اعظم قاضی صاحب، مجھے بتائیے کہ حکومت اب بھی کہتی ہے کہ مہنگائی کی شرح کم ہے باقی ملکوں سے، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ کیا مارچ اپریل کے بعد جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کی شرح کم ہوگی، تو کیا واقعی ہی اس طرح سے کچھ دیکھنے کو ملے گا عوام کو یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، ہم لوگ جب یہ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں نا، یہ بڑے سیانے لوگ ہیں اور ہم لوگ اتنے ہی سادے لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی ریسرچ نہیں کرتے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہر ٹاک شو کے اندر یہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان کا آپ کمپیریزن کر لیں. او بھائی آپ بالکل پاکستان کا کمپیریزن کریں، لیکن پاکستان کا کمپیریزن صرف اس چیز کے اوپر نہ کریں کہ جی ہمارے ہاں پر کیا اور انڈیا پہ کیا ہے. پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ انڈیا کے ساتھ ملائیں تو ہم ڈبل آف دا اکانومی ہے وہ ہمارا ڈالر ایک ڈالر ہمارے 180 پر پہنچا ہوا ہے، ان کا 100 پر بھی نہیں ہوگا. سو آپ یہ چیزوں کا انالیسس کر کے بتائیں. نمبر 2، آپ پر کیپٹا انکم دیکھتے ہیں جی کہ آپ کا ایک عام آدمی 1000 نہیں 600 روپیہ دہاڑی کا کماتا ہے، وہاں پر 3000 روپیہ ہر بندہ کماتا ہے. آپ کس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں؟ اور آپ اتنا ہی فیک قسم کا کمپیریزن ٹی وی پر آ کے لوگوں کے سامنے کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ٹویٹس کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی پاکستان پوری دنیا میں، ہم نے کب کہا دنیا میں مہنگائی نہیں ہے، ہم نے کب کہا دنیا میں کرونا نہیں آیا. لیکن آپ اس مہنگائی اور اس کرونا کو کب تک لے کر آگے چلیں گے؟ اور اس سارے کے باوجود ایک عام آدمی کی زندگی، ابھی انہوں نے منی بجٹ لائے ہیں، پیٹرول کی پرائس بڑھی، کہتے ہیں جی اس سے عام آدمی پہ نہیں فرق ڈلے گا. نیپرا نے 4.5 پہ پرائسز بڑھائی، اس سے عام آدمی پہ نہیں ڈلے گا. 22 کروڑ عوام میں سے 9.5 کروڑ فیملیز کو آپ نے احساس پروگرام میں بھیک پر لگا دیا، اس سے آپ کی مہنگائی نہیں بڑھے گی. آپ کس کے ساتھ اتنی غلط بیانی کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ہم سب نے اللہ کو جان دینی ہے. 22 کروڑ عوام آپ کی عوام ہے جنہوں نے آپ لوگوں کو ووٹ دیے ہوئے ہیں. آپ ان کو بھیک کر لگانے پہ لگا دیا ہے، وہ سارے احساس پروگرامز میں چلے گئے. آپ مجھے خود بتائیں 9.5 کروڑ فیملیز 9.5 کروڑ فیملیز اگر احساس پروگرام میں ہے اور پہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک فیملی کے اندر 2 لوگ بھی آپ لگا لیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیٹیگوریکلی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے تقریباً 18 کروڑ لوگوں کو احساس کے اندر لگا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص احساس پروگرام میں پل رہا ہے کیا وہ کام کر رہا ہوگا؟ کیا وہ، آپ نے تو جاب اپرچونٹیز دینی تھی نا. جب آپ جاب اپرچونٹیز ہی نہیں دیں گے اور آپ لوگوں کو احساس پروگرام میں ڈال دیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ وہ جو 65% یوتھ کی آپ گردان ناپتے ہیں وہ سارا دن پھر کرمنل سائٹس پہ جائیں گے. یہ چیزیں سمجھنا کتنی مشکل ہے. آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنے ماشاءاللہ سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں بٹ نو بڈی انڈرسٹینڈز کہ ہم لوگوں نے کس سائڈ پر لے کر چلنا ہے. اور یہ ایک اکانومسٹ کی جو رپورٹ ہے، یہ میرے خیال میں اب اس کے بعد حکومت کو یہ اپنے دعوے نہیں کرنے چاہیے. آج بھی میں کہتا ہوں آپ کو بہت برے لگتے ہیں یہ اپوزیشن والے، آپ ٹی وی پر آئیں، آپ آ کے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ہماری یہ سچویشن ہے. آپ یہ مت کریں کہ آپ ہم سب کے ساتھ غلط بیانی کریں کیونکہ آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن ان رپورٹس کے آنے کے بعد آپ کے اوپر سے ٹرسٹ لیول لوگوں کا ختم ہوگا. خدا را یہ مت کریں. اچھا منصور اعظم قاضی صاحب، آپ کے مطابق بھی کہ حکومت بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، مہنگائی جتنی کر دی ہے، گیس کی جو ہے قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کم کر دیں گے. آپ کے خیال میں اگلے الیکشن سے پہلے کیا پی ٹی آئی کی اس حکومت میں مہنگائی کی شرح کم آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے، یا کیا یہ مہنگائی کم کریں گے؟ آپ کے خیال میں اس کا کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے جی، ابھی آپ نے ابھی خود بات کی ہے، آپ ساروں کو پتہ ہے کیا ہمارے لاہور کے اندر، باقیوں کو چھوڑ دیں، لاہور میں گیس آ رہی ہے؟ لاہور میں شام کو 7 بجے کے بعد گیس ہی نہیں آتی. ہم لوگ آپ اور حکومت کے ابھی ترجمان آئیں گے، وزراء آئیں گے، حماد اظہر صاحب وغیرہ سارے آئیں گے اور وہ کہیں گے جی پورے ملک میں گیس آ رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کو گھر میں لا کے نالیاں دکھائی جائیں کہ دیکھو گیس نہیں آ رہی، چولہے دکھائے جائیں جو کہہ رہے ہیں گیس نہیں آ رہی، پورا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے جو کہتا ہے جی گیس نہیں آ رہی. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، کہتے ہیں جی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں. لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے.
کہتے ہیں جی کوئی لوڈ شیڈ. مطلب اب اس کے بعد آپ کا آرگومنٹ کیا بنتا ہے جب ایک چیز ہو رہی ہے اور آپ کے پورا 22 کروڑ عوام کہہ رہی ہے ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہی. مطلب یہ از دس این آرگومنٹ وچ دے آر گیونگ ٹو اس. اور اس آرگومنٹ کا رزلٹ کیا ہے؟ شاید ان کے لیے اس دن کے لیے کچھ اچھا ہو جائے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا امپیکٹ ایک عام آدمی کی زندگی وہ مفلوج ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کے پاس نہیں ہے روٹی کھانے کے لیے، لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، لوگوں کو آرگنائزیشن تنخواہیں نہیں دیتی، اور ان کے پاس یہ ان کا جو آگے جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی مارکیٹ بڑی بری ہے. سو آپ دیکھیں لوگ کس طرح سفر کر رہے ہیں، کیا ان کی زندگی میں مسائل ہیں. کووڈ کی ویوز آئی ہوئی ہیں، کووڈ سے ہم لوگ ابھی سب نے ویکسینیشن کرائی، پورے ملک نے تقریباً جتنوں نے کرا سکتے، اس کے بعد دوبارہ لوگوں کو کووڈ ہو گیا. مطلب آپ سوچے تو صحیح، ایک کووڈ کی جو وہ ایک ٹیسٹ ہے وہ 7,500-8 ہزار روپے کا ہوتا ہے جی. ایک عام آدمی کہاں سے کرائے؟ وہ تو کہتا ہے میں مر جاؤں اس سے بہتر ہے میں کووڈ کا ٹیسٹ نہ کراؤں. میں اپنے بچوں کو پالوں کہ میں 8-8 ہزار روپے کے ٹیسٹ کراؤں جا کے. لوگوں کو سمجھنے کی، لوگوں کو اس سے زیادہ عوام کو یہ حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہر وقت چور ڈاکو لٹیرے سے نہیں یہ ملک چلے گا. وہ آپ نے ان کو کہہ دیا 3.5 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے ان کا. آج آپ برا بھلا کہتے ہیں اپنی بیوروکریسی کو اور اپنے وزراء کو. آپ کے وزراء نے پہلے دن سے آپ کے ساتھ جھوٹ بولے کہ جی ہم سب کو، وہ کدھر گئے جی؟ وہ جو ڈائلگ تھے پتہ نہیں کو 200 ارب روپیہ لے کر آنا تھا، کہاں گیا وہ 200 ارب؟ یہ صرف لوگوں کو نا ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ ان کو اگنائٹ کرنے کے لیے، ان کی سچویشن کو، ان کو جذبہ ڈلانے کے لیے ہم تو جی پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں. جو ہوا ہے وہ 3.5 سال میں سب نے دیکھ لیا. جی بالکل، جی بالکل. منصور اعظم قاضی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے.